بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے علاقے میں بسا اوقات یہ صورت حال پیش آتی ہے کہ کسی کو گندم کی ضرورت ہے، اب اس کے پاس رقم موجود ہے، دوسرے بندے سے کہتا ہے کہ میں اتنی رقم آپ کو دے دوں گا، فلان تاریخ کو مجھے اتنا گندم دے دے۔ گندم ابھی وجود میں نہیں ہے، ابھی تک تیار نہیں ہے، پہلے سے اس کی رقم قیمت دیے جا رہے ہیں اور گندم بعد میں خریدا جا رہا ہے۔ گندم ہو، چاول ہو، گاڑی ہو، کچھ بھی ہو، شریعت کی اصطلاح میں اسے بیع سلم کہا جاتا ہے۔ عام قانون کے مطابق تو جائز نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی موجود نہیں ہے، جس چیز کو بیچی جا رہی ہے وہ تو فی الحال وجود میں نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لیکن شرعاً ضرورت کی بنیاد پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ یہی وجہ اس کے لیے بہت ساری شرائط بھی ہے، وہ شرائط اگر طے کیے جائیں تو پھر اس طرح کی خرید فروخت کی اجازت ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس چیز کی جنس معلوم ہو، مثلا گندم خریدنا ہے، چاول خریدنا ہے، گاڑی خریدنا ہے، موٹر سائیکل خریدنا ہے، کپڑا خریدنا ہے، کیونکہ یہ اس چیز میں جائز ہے جس کی صفات اور انواع اور قسمیں سارے بیان کیے جا سکتے ہیں، خواہ وہ تولنے والی چیز ہو یا وہ ناپنے والی چیز ہو یا گن کر دیے جاتے ہیں اور عموماً ان کے دانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہو، تو ان چیزوں میں اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ شرائط اس کی جنس معلوم ہو، مثلا گندم ہے یا چاول ہے، پھر اس کی نوع معلوم، قسم معلوم ہو، چاول کی بہت ساری قسمیں ہیں، گندم کی بہت ساری قسمیں، اس کا قسم معلوم ہو، مثلا زردانہ گندم ہے یا باسمتی چاول ہے، کوئی جنس اس کا معلوم ہو، نوع معلوم ہو، اور اس کے بعد اس کی صفت معلوم ہو کہ وہ اعلیٰ ہے، وہ کمزور ہے، وہ جید ہے، کس قسم کا ہے۔ گندم بھی بس اوقات کمزور ہو جاتا ہے، بس اوقات بہت اعلیٰ ہو جاتا ہے، تو یہ صفت بھی اس کا معلوم ہو، اور اسی طرح اس کی قیمت معلوم ہو، ریٹ معلوم ہو، کلو کتنے کا ہے یا من کتنے کا ہے، یہ چیز معلوم ہو، اور پھر ٹوٹل مقدار معلوم ہو کہ 100 من ہے، 100 بوری ہے، یہ معلوم ہو، اور پھر جتنی اس کی رقم بنتی ہے وہ ساری رقم ایک ہی مجلس کے اندر اس بندے کا حوالہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر 10 بوری گندم اور 10,000 روپے ایک بوری کی قیمت، ٹوٹل حساب لگایا گیا، مثلا 1,00,000 روپے بن گئے، تو 1,00,000 اسی مجلس میں دینا لازمی ہے، اس میں ادھار نہیں چلتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 50,000 ابھی دے دے 50 بعد میں، نہیں، اس میں ساری رقم اسی وقت دینا لازمی ہے، اور پھر ادائیگی کی تاریخ بھی معلوم ہو کہ کب ادا کرنا ہے، اس کے لیے مدت معلوم ہو، کم از کم 1 مہینہ، 1 مہینے سے کم صحیح نہیں ہے، اصح قول یہی ہے، 1 مہینہ، زیادہ جتنا بھی ہو، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد ادا کرنا ہے تو اس کی مدت معلوم ہو، اور پھر ادائیگی کی جگہ معلوم ہو، کہاں پہ ادا کرنا ہے۔ بسا اوقات ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں مزید خرچہ آتا ہے، تو اس پر پھر تنازع جھگڑا ہوگا، اس لیے یہ بھی طے کرے کہ مال کہاں پہ حوالہ کرنا ہے، یہ لازمی ادائیگی کی جگہ۔ جب یہ ساری شرائط اس کی طے کیے جائیں، اس کا جنس معلوم، نوع معلوم، اس کی صفت معلوم، اور اس کی قیمت معلوم، اور ٹوٹل مقدار معلوم، اور ٹوٹل اس کی رقم معلوم، اور ساری رقم اس نے ادا کیے، اور ادائیگی کی تاریخ بھی طے کی کہ اس تاریخ کو ادا کرنا ہے، اس جگہ پہ ادا کرنا ہے، رقم بھی اس کا حوالہ کر دیا، اب بیع سلم مکمل۔ جب وہ تاریخ آ گئی اور اس تاریخ پہ پھر اس چیز کا حوالہ کرنا لازم ہے، اور اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ چیز عقد سے لے کر ادائیگی کے وقت تک مارکیٹ میں موجود ہو، یہ لازمی ہے۔ مثال کے طور پر آج کی تاریخ میں وہ گندم کا بیع سلم کر رہے ہیں اور گندم مارکیٹ میں موجود ہے، اگرچہ جس بندے کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے یہ اس کے پاس نہیں، لیکن مارکیٹ میں ہے، بس کافی ہے، اور ادائیگی کے وقت بھی مارکیٹ میں ہونا اس کا لازمی ہے۔ جب ساری شرائط طے ہو گئی اور ٹائم پورا ہو گیا، لیکن وہ چیز اسے ہاتھ نہیں آیا، مثلا مارکیٹ سے غائب ہو گیا، شروع میں تھا لیکن بعد میں مارکیٹ سے بالکل وہ چیز ختم ہو گئی، تو اس بندے کو اختیار ہے کہ اپنی رقم واپس لے لے۔ اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ چیز غائب ہے لہٰذا اس کی جگہ کوئی اور چیز دیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مثلا گندم کی اس نے بات کی اور ٹائم پورا ہو گیا، اس ٹائم پہ گندم نہیں مل رہا، تو کہتے اس کے بدلے میں چاول دوں گا، تو اس طرح جائز نہیں ہے، بس اپنی رقم لے جائے۔ اور اسی طرح جو چیز مارکیٹ میں ہے اس کے لیے کسی خاص جگہ، خاص علاقے کی چیز طے کرنا بھی جائز نہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے یہ شرط لگائی
کہ ہم گندم خریدیں گے 10 بوری ہے، لیکن یہ 10 بوری گندم آپ ہمیں دیں گے عربی علاقے سے، ڈیرہ مراد جمالی سے یا لس ویلا سے یا خاران سے، کسی علاقے کو اس نے طے کیا کہ اس علاقے سے دینا ہے، تو اس طرح پھر جائز نہیں۔ کیا معلوم ادائیگی کے وقت اس علاقے پر کوئی آفت آ جائے، کوئی سیلاب آ جائے، کوئی اور معاملہ پیش آ جائے کہ وہاں بالکل وہ چیز ہی غائب ہو جائے، ختم ہو جائے، تو پھر تنازع ہو جائے گا۔ اس لیے کسی خاص علاقے کے ساتھ اس کو متعین کرنا درست نہیں ہے۔ یہ چند ضروری باتیں تھی اس کے متعلق، بیع سلم کے متعلق اور اس کی خرید فروخت کے متعلق، یہ میں نے بیان کر دیا۔ اس اصول کے تحت اگر کوئی کپڑا لینا چاہے تو یہ بھی درست ہے۔ بیع سلم کی شرائط طے ہو کہ کپڑے کی قسم اور اس کی کمپنی اور کتنے تان ہے، کتنے گز ہے اور اس کا رنگ، ادائیگی کی تاریخ، ساری چیزیں طے ہو، پھر ٹھیک ہے۔ لہٰذا جانور میں بیع سلم ٹھیک نہیں۔ مثلا وہ یہ کہہ دے کہ 2 مہینے کے بعد میں آپ سے 1 بکری لوں گا، پیسہ بھی دے رہا ہے، تو یہ جائز نہیں، کیونکہ جانور کے تمام صفات متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی پسند اور ناپسند کے صرف ظاہری وجوہات نہیں، باطنی وجوہات بھی ہو جاتے ہیں۔ جانور کے دودھ دینے، جانور کے خود اپنی بناوٹ اور اس کے کھانے پینے کی وجہ سے کافی فرق پڑتا ہے اس کا، ایسے ہر بندے کا شوق الگ الگ ہے، اس لیے جانور میں پھر یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح مفتابی قول کے مطابق جانور کے جو اجزاء ہیں، مثلا گوشت ہے، اس کے سری، پائے، کلیجی، اس میں بھی بیع سلم درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ گاڑیوں میں اس کی اجازت ہے، مثلا کوئی گاڑی خریدنا چاہتا ہے اور رقم ابھی دینا چاہتا ہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن عموماً گاڑیوں میں یہ کرتے ہیں کہ ایڈوانس کے نام پہ کچھ رقم دے دیتے ہیں، بقیہ رقم پھر گاڑی ملنے کے بعد ہے، تو اس طرح جائز نہیں ہوتا۔ وہ صرف بیع کی معاہدہ کر سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ اس طرح معاہدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی کرے گا معاہدہ تو وہ بیع سلم، اس میں یہ تمام شرائط طے کرنا لازمی ہے۔ عموماً یہ بڑی گاڑیاں جب خریدتے ہیں، 2 کروڑ اس کی قیمت ہے، تو 1 کروڑ ابھی دے دیتے ہیں اور دوسرے کروڑ پھر قسطوں کی شکل میں بعد میں ادا کرتے ہیں، تو یہ شرعاً یہ جائز نہیں ہوتا۔ اور گاڑی ابھی وجود بھی نہیں، اس کا آرڈر دے دیتے ہیں کہ وہ جاپان سے یا کہیں سے بھی گاڑی آ جائے گی، اس کی انجن، اور بعد میں پھر باقی چیزیں اس کے بنا کر اس کے حوالہ کر لیتے ہیں، تو شرعاً یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بیع سلم کی شرائط اس میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی موٹر سائیکل خریدنا چاہے، اس کی رقم پہلے دے دے اور موٹر سائیکل بعد میں ملے، تو یہ بھی ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن اس میں بھی یہ کہ ساری رقم دے دیں اور اس کی تمام شرائط طے ہو کہ موٹر سائیکل کون سی ماڈل ہے اور پھر اس کی کون سی قسم ہے، وہ ساری اس کی بتا دے، رنگ وغیرہ ساری چیزیں بتا دے، ساری شرائط اس کے طے ہوں، پھر اس کی سوداگری درست ہے اور جائز۔